بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے قرآن شروع کرتے ہیں، اسے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سورت سے شروع کرتے ہیں جس کا نام ہی شروع ہے، ابتدا ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے۔ کیا سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ نہیں، سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے جو صورتیں آئی تھیں وہ مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئی تھیں۔ یہ وہ پہلی صورت تھی جو مکمل طور پہ نازل ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا تعارف کرایا ہے، یعنی یہ قرآن شروع ہی اللہ کے تعارف سے ہو رہا ہے، اس کے نام سے ہو رہا ہے، اس لیے یہ صورت قرآن کی ترتیب میں سب سے پہلے ہے تو بہت چھوٹی سی صورت، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو بہت اہم چیزیں انسان کو بتائی ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ اس دنیا کی ہر چیز کا مالک بھی ہے اور وہ آخرت کا بھی مالک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے انسان کو اس میں بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ انسان کو اللہ نے خود ہی سکھایا ہے کہ ہمیں مانگنا کیسے ہے اس سے، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام کیا گیا، نہ کہ ان کا جو کہ گمراہ ہو گئے اور جن پہ عذاب نازل ہوا۔ یہ اللہ نے انسان کو خود سکھایا ہے، اور کتنی اچھی دعا ہے کہ ہمیں اس کی تشریح پتہ نہیں ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں دو چیزیں ہے، تو یہ صورت 7 آیتوں پر مشتمل، لیکن دو چیزیں اس میں شامل ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے اپنی تعریف بیان کی اور دوسرا کہ ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا سورہ فاتحہ کے بارے میں، لیکن آپ نے بہت سے نام سنے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، الحمد بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سی حدیثوں میں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے اور دوران سفر میں قبیلے میں رکے، تو انہوں نے چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اور اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے بہت کوشش کری لیکن وہ انہیں ٹھیک نہ کر سکے۔ پھر کسی نے کہا کہ جو لوگ آ کے رکے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی طریقہ ہو، کوئی علاج ہو۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کیا۔ جیسے وہ دم کرتے رہے وہ بالکل ٹھیک ہوتے گئے، ایسا معلوم ہوا جیسے کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر چیز کا علاج ہے، کہ ہم کسی بھی طرح کے، اس میں اور بھی حدیث میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نظر بد ہوں یا کوئی ہمیں کسی طرح کی پریشانی سے کوئی بھی بیماری لاحق ہو گئی ہو، تو اس کے لیے بہت سی دعائیں بتائی گئی ہیں، جس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے، کہ اس کو ہم کسی بھی بیماری، تکلیف، پریشانی اور کسی بھی طرح کے مسئلے میں ہم وہ پڑھیں تو اس سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ تو یہ تھا سورہ فاتحہ جو حدیث میں بھی ہم نے پڑھا اور قرآن میں بھی ہم نے پڑھا۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ہم اور بھی صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن میں بھی، اور انہیں صورتوں کے بارے میں حدیث میں کیا کہتا ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔